بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث نمبر 8 عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال صلة بن الزفر لحذيفة فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك. فأعرض عنه حذيفة فرددها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار. رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم نہ رہے گا کہ روزہ کیا ہے صدقہ اور حج کیا ہے. ایک رات آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی. متفرق طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد صلہ نے پوچھا جب انہیں روزہ صدقہ اور حج کا علم نہ ہوگا تو بھلا یہ کلمہ ان کو کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعراض کرتے رہے. ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا صلہ یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا. اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں. ان کی سیرت کے تعلق سے کچھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. نام و نسب. حذیفہ نام ابو عبداللہ کنیت صاحب السر. لقب قبیلہ غطفان کے خاندان عبس سے ہے. اسلام. والدین نے اسلام کا زمانہ پایا اور مشرف باسلام ہوئے. بھائی بہنوں میں صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اقامت گزین تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت اور نصرت کے متعلق رائے طلب کی تو آپ نے ہجرت کے بجائے نصرت کا حکم فرمایا. غزوات. اگرچہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تاہم اپنے باپ کے ساتھ غزوے کے ارادے سے نکلے تھے لیکن راستے میں کفار قریش نے روکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت نہیں. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ مدینہ جاتے ہیں. چنانچہ ان لوگوں نے اس شرط پر چھوڑ دیا کہ لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریک نہ ہونا. انہوں نے خدمت اقدس میں پہنچ کر داستان سنائی. ارشاد ہوا کہ اپنے عہد پر قائم رہو اور مکان چلے جاؤ. باقی فتح و نصرت تو خدا کے اختیار میں ہے ہم اسی سے طلب کرتے ہیں. غزوہ احد میں شریک ہوئے. غزوہ خندق میں نمایاں حصہ لیا. قریش مکہ جس سر و سامان سے اٹھے تھے اس کا اثر تھا کہ مدینے کی بنیادیں ہل گئی تھی. مدینے کی چاروں طرف کوسوں دور تک آدمیوں کا ڈڈل پھیلا ہوا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری میں دعا کی اور مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھدوائی. ایک رات عجیب واقعہ پیش آ گیا جو مسلمان کے حق میں تائید غیبی سے کم نہ تھا. جو مسلمانوں کے حق میں اللہ کی طرف سے تائید غیبی تھی. قریش کا ایک لشکر جنگل میں خیمہ زن تھا کہ یکایک نہایت تیز ہوا چلی جس سے خیموں کی تنابیں اکھڑ گئی ہانیاں الٹ گئی اور سردی نہایت تیزی سے چمک اٹھی. ابو سفیان نے کہا اب خیر نہیں یہاں سے فوراً کوچ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی بڑی فکر تھی. ارشاد ہوا کوئی جا کر مشرکین کی خبر لائے تو اس کو قیامت میں میں اپنی معیت کی بشارت سناتا ہوں. سردی اور پھر ہوا کی شدت کوئی شخص تیار نہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی جملہ دہرایا لیکن کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا. چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہا جاؤ خبر لے کر آؤ. چنانچہ نام لے کر پکارا اس لیے تعمیل ارشاد ہوا. اپنی جگہ سے اٹھ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا. ارشاد ہوا دیکھو آپ نے فرمایا دیکھو مشرکین کو میری طرف سے خوف نہ دلانا یعنی موقع پا کر کسی پر حملہ نہ کر دینا.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیز چلے، مشرکین کے پڑاؤ پر پہنچے تو دیکھا ابو سفیان اپنی پیٹھ سیک رہا ہے، چاہا کہ تیر و کمان سے اس کا خاتمہ کر دے، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آیا، اپنے ارادے سے باز آئے، واپس ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تک نماز میں مصروف ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو خبر سنی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمبل اڑایا اور یہی شباش ہوئے۔ صبح ہوئی تو فرمایا آپ نے قم یا نعمان، اب صبح ہو گئی، اٹھو سونے والے۔ وفات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40 روز کے بعد، یعنی آپ کی شہادت کے 40 روز کے بعد آپ نے وفات پائی۔ یہ واقعہ سن 36 ہجری کا ہے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔